حدیث کے الفاظ ہے دیوس وہ انسان ہے جو بیٹھا ہے گھر میں اور بیٹھنے کے بعد اس کے گھر میں برائی ہو رہی ہو اور وہ بیٹھ کر دیکھتا بھی ہو, اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی ناچ رہی ہے, ہمارے لڑکے ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں. شادیوں میں جو چیزیں ہیں لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں, لڑکے ڈانس کرتے ہیں اور ماں باپ جھوم کر دیکھتے ہیں, ماں باپ بیٹھ کر دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی اس کو دیوس کہا اور اس کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے. اور نمبر 3, وہ عورت وہ لڑکی جو مرد طریقے سے بننے کی کوشش کرتا ہو کہ ہاں میں مرد بن جا, وہ عورت سوچتی ہے کہ میں مرد بن جاؤں, وہ عورت یہ سوچ دل میں خیال رکھتی ہے کہ کاش کہ میں مرد بنا رہتا کہ مجھ پر پردہ حکم نہیں ہوتا, میں بازاروں میں گھومتی رہتی. لڑکی یہ سوچ رہی ہے تو اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں کا سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. آئیے والدین کی خدمت کرنا یہ بہترین عمل ہے اور بہترین عملوں میں سے یہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن اللہ کے رسول سے سوال کیا, ای العمل احب الی اللہ عز وجل, یا اللہ کے رسول مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی عمل محبوب ہے الصلاۃ علی وقتها, وقت پر نماز قائم کرنا, وقت پر نماز پڑھنا. اگر تم نماز پڑھتی ہو تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, پیارا ہے. اور نمبر 2, حقوق الوالدین اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ہم کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, گانوں کے محفلوں میں جا رہے ہیں. نوجوانوں کے طبقہ پر غور کیجئے, آج جو نوجوان ہیں وہ بھاگ رہے ہیں, آج جو نوجوان ہیں وہ بازاروں کی طرف جا رہے ہیں. یہ کوشش نہیں کہ والدین کی خدمت کی جائے. آپ کے پاس شکایتیں آ رہی ہیں, لوگ شکایت کرتے ہیں کہ والدین کی خدمت کی جائے لیکن کوئی قدر نہیں. آئی حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نفل عبادت میں مشغول ہو لیکن اسی وقت اگر تمہارے والدین آتے ہیں یا تمہاری ماں آتی ہے یا تمہارے والد آتے ہیں اور تمہیں پکارتے ہیں تو نماز کو چھوڑ دو, ترک کر دو اور جا کر سب سے پہلے والدین پر غور و فکر کرو, ان کی باتوں پر توجہ دو. آئیے حدیث پر غور کیجئے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 بچے کے سوا کسی نے ماں کی گود میں گفتگو نہیں کی ہے. نمبر 1 حضرت عیسیٰ ابن مریم, نمبر 2 جریز یا جو نیک عمل کرتے تھے, عبادت گزار بندہ گزرا ہے, وہ عبادت خانہ بنا رکھے تھے. ایک دن کی بات ہے وہ نماز میں مشغول ہے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی ماں آئی اور آنے کے بعد کہا اے جریز ذرا ادھر آ جاؤ, لیکن جریز نے سوچا کہ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف میری ماں ہے, کیا کروں, میں کہاں جاؤں, مجھے بتائیے. بس جریز نمازی میں مبتلا رہا, نماز پڑھتا رہا. ایک دن گزر جانے کے بعد اور ایک دن, دوسرے دن یہی معاملہ, تیسرا دن یہی معاملہ. آخر کار ان کی ماں کی زبان سے بات نکل گئی کہ جریز کی موت نہ آئے جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کی منہ نہ دیکھ لے, موت نہ آئے, وہ نہ مرے جب تک کہ کسی بدکار عورت کے سامنے وہ برباد نہ ہو, وہ تباہ نہ ہو. بس یہ جو عبادت کرتے تھے بنی اسرائیل میں چرچا ہو رہا ہے, بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے کہ جریز کو مارا جائے, جریز کو ختم کر دیا جائے, جریز کو دنیا سے مٹا دیا جائے. بس ایک عورت آئی, زناکار عورت آئی, جو آج کل کے زمانوں میں رنڈیا کہی جاتی ہے کہ رنڈیا ہوتی ہے جو لوگوں سے زنا کرواتی ہے. بس وہ عورت آئی, آنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ جریز کو میں پھنساؤں. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پھنسا لو, جاؤ, اگر تم اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہو تو یہ تو بہتر ہے اور امپورٹنٹ بات ہے, جاؤ. وہ عورت چل بسی, چلنے لگی لیکن ناکام ہو گئی. آخرکار اس کے قریب ہی میں ایک چرواہا رہتا تھا, وہ عورت اس پر حاوی ہو گئی. بس اس نے صحبت کی ہم بستری کی اور وہ بچہ ٹھہر گیا, وہ حمل ٹھہر گیا. حمل ٹھہرنے کے بعد جب بچہ جنم لیا, جنم لینے کے بعد وہ عورت کہہ رہی ہے یہ جریز کا لڑکا ہے, یہ جریز کا بیٹا ہے. لوگ آئے اور آنے کے بعد جریز کو پیٹنا اور مارنا شروع کر دیا, بے ہوش کر کے گرا دیا. اور اس کے بعد کہا کہ ارے تم چھپ چھپ کے تنہائی میں جا کر تم زنا بھی کرتے ہو اور
لوگوں کے سامنے آ کر نماز پڑھتے ہو؟ تم کیسے عبادت گزار بندے ہو؟ ذرا بتاؤ، ذرا مجھے تو بتاؤ کہ تم عبادت کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہے ہو؟ جریج پوچھ رہا کیا ہوا بھائی بتائیے، آپ لوگ مار کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ تم نے فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ ارے بچہ بھی ہو گیا ہے، بلایا جائے بچے کو، لایا جائے۔ بچے کو لایا گیا اور لانے کے بعد جریج نے کہا کہ مجھے اتنا مہلت دے دیجئے، مجھے اتنا ٹائم دے دیجئے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ نماز پڑھنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد بچے کے پیٹ پر ہاتھ کو پھیرا اور کہا بچے بتاؤ تمہارے والد کون ہیں؟ بچے بتا رہے ہیں کہ فلاں چرواہے ہیں، یہ بتا دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھیے کہ جریج نے عبادت، نفل عبادت میں مشغول ہے۔ ماں نے یہ آواز دی لیکن آواز پر توجہ نہیں دیا اور ماں کی زبان سے بددعا نکل گئی کہ کسی بدکر عورت سے وہ ساٹھ گاٹھ ہو گیا۔ دیکھ لیا اس نے اور اس نے معافی مانگی۔ ہمیں بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ آج نوجوان معافی مانگتے ہیں، الٹے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں اور جا کر شراب کے اڈوں میں بیٹھتا ہے اور جا کر جوئے کے اڈوں میں بیٹھتا ہے۔ نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے ارے جوانی کو برباد نہ کرو، جوانی کی قیمت کو سمجھو۔ اگر جوانی کی قیمت تمہیں معلوم نہیں ہے تو جوان اس بڑھائے انسان جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، جا کر ان سے سوال کیجئے، جا کر ان سے پوچھئے کہ جوانی کی قدر کیا ہے۔ ارے ان سے سوال کیجئے ایک مرتبہ کی جوانی کی قدر کیا ہے۔ اور یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ یہ جوانی ہر انسان کو نصیب میں نہیں ہے، ہر انسان کو نہیں ملتا ہے۔ بہت سارے انسان بچپن میں انتقال ہو جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے۔ جوانی کی قدر کرو اور ان قدر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرو، ماں باپ سے بہترین سلوک کرو، ایک بہترین عمل ہے۔ آئیے اس عمل پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی کو طاقت کا دور کہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اے لوگو میں نے تمہیں کمزور بنایا، پھر کمزور کے بعد طاقت دی، پھر میں نے کمزور بنایا۔ یا اللہ تعالیٰ 3 دور کی بات کی ہے، کمزور بنایا، پھر طاقت دی، پھر کمزور بنایا، طاقتور بنایا۔ لیکن دیکھیے طاقت کا دور ایک ہے، وہ جوانی کا دور ہے۔ قیامت کے دن جوانوں سے پوچھا جائے گا اے نوجوانوں میں نے تمہیں جوانی دی ہے، تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں جوانی دی ہے، تم نے جوانی کی قدر کیوں نہیں کی؟ بتائیے جوانی کی اگر قدر کی ہوتی تو آج تمہیں جہنم میں نہیں جانا پڑتا۔ اور اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک انسان یہ بھی ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو نوجوان اللہ کی عبادت کرتا ہو، جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن نوجوانوں کو دیکھیے آج بازاروں میں گھوم رہے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، جلسہ دینی پروگرام ہے، دینی باتیں ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی باتوں کو چھوڑ کر وہ جلسہ گاہوں میں اور بازاروں میں ٹہل رہے ہیں۔ اور خاص کر کے میں بتا دوں آج لڑکیاں بھی ٹہل رہی ہے، لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اے عورتوں پردے میں رہو، اے عورتوں تمہارے لیے پردے کا انتظام کیا گیا ہے، اے عورتوں تم پردے میں رہو، اے عورتوں جتنے بھی عورتیں ہیں پردے میں رہنے کا حکم ہے، لیکن وہ سر پر دوپٹہ نہیں ہے، وہ بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ بچو اور بچنے کے بعد جوانی میں ایک عمل ہے ماں باپ کی خدمت کرو، ورنہ آج جس طریقے سے ہندوستان کا حالات ہے مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اسی طریقے سے آپ کو بھی مارا جائے گا۔ آپ یہ مت سوچے کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا، کشمیر کے اندر ایک ایک کر کے پکڑ کر مسلمانوں کو چن چن کر مارا گیا۔ آپ یہ مت سوچے کہ تریپورہ میں مسلمانوں کو مارا گیا، ہمارے اوپر تو کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ آپ یہ دل میں سوچے اگر آج اس کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے۔ اس ہندوستان کے حالات پر آپ نظر ڈالیں اور غور و فکر کریں کہ ہندوستان کی حکومت کیا کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت ہمارے بڑے بڑے علماء کو
ایک ایک کر کے سب کو جیل میں ڈال رہے ہیں، ایک ایک کر کے چن چن کر کے ڈال رہے ہیں، اور یہ کہتے پھرتے ہیں ارے اسلام کو کمزور کرنا ہے تو اسلام کی طاقت یہ علماء ہے، علماء کو مارو، علماء کو دنیا سے مٹا دو، علماء کو ختم کر دو، اسلام کی طاقت ختم ہو جائے گی، پھر وہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے۔ کیونکہ نوجوان طبقہ شراب پیتے ہیں، نوجوان جو لڑکے ہیں وہ جوئے کے اڈوں میں بیٹھتے ہیں، گانوں کے محفلوں میں جاتے ہیں، لیکن اگر اسے بھی کہا جائے آئیے اب دینی محفلوں میں بیٹھیے وہ تیار نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں، میں آپ کو ایک بات بتا کر جانا چاہتا ہوں، آپ اس ملک کے حالات کو دیکھ کر، اس ملک کے حالات کو دیکھ کر غور و فکر کریں اور عبادت میں مشغول ہو جائیں، ورنہ کل ہو کر اس بہار اور پورنیہ کی زمین پر، سرزمین پر آ کر آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا، آپ بیٹھ کر دیکھیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کی خدمت کی جائے، اللہ کی باتوں پر عمل کی جائے، اللہ جو ہمیں بتائے اس باتوں پر عمل کی جائے۔ ہم نے دیکھا کہ کیا کیا اس علماء کے ساتھ جو ہمارے درمیان آیا کرتے تھے اور بہت پیاری پیاری بات بتایا کرتے تھے، لیکن آج موجود نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ترس رہے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے، میں بھی ترس رہا ہوں، بہت سارے لوگ ترس رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ آ جائے ہمارے درمیان وہ باتیں رکھیں، لیکن ابھی موجود نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے جا جا کر مل رہے ہیں اور حالات پر غور کر رہے ہیں۔ وہ عالم دین ہے، کیا آپ کو ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ ظالم حکمراں جو ظلم کر رہے ہیں، کیا آپ کو ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ علماء کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور آپ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، شراب کے اڈوں پر جا رہے ہیں۔ اسلام کے اندر شراب حرام ہے، آپ کو نہیں جانا ہے، اور اسلام کو بچانا ہے۔ نوجوانوں تو اس احکام پر عمل کرو، اسلام جو ہمیں بتائے ان باتوں پر عمل کرو۔ آپ جائیں گے شراب کے اڈوں پر، آپ جائیں گے جوا کے اڈوں پر، آپ جائیں گے بازاروں میں اور پوری رات لڑکیوں سے باتیں کریں گے، تو حال تو یہی ہوگا۔ اس دنیا کے نقشے قدم پر ایک ملک ہے، اس ملک میں مسلمانوں نے 800 سالوں تک حکومت کی ہے، لیکن وقت ایسا آیا کہ عیسائیوں نے اس ملک میں شراب کو ڈال دیا۔ جب مسلمانوں کے نوجوان شراب پینے لگے، جب مسلمانوں کے نوجوان جوئے کے اڈوں میں بیٹھنے لگے، وقت آیا کہ وہ حکومت ہاتھوں سے چلی گئی اور اس ملک میں آزان دینے والا ایک انسان بھی باقی نہیں ہے، اللہ کو پکارنے والا بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں دیکھو یہ مسلمانوں کا حال ہے، اور آج تم کیا کر رہے ہو؟ ظالم حکمراں ہے، پھر بھی تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، پھر بھی تم نہیں سوچ رہے ہو کہ کیا ہونے والا ہے، یہی سوچتے ہو یہ کمانا ہے، کھانا ہے، گھومنا ہے۔ اسلام سے کیا مطلب؟ اسلام سے کیا مطلب؟ اسلام کو کیا کروں؟ اسلام سے جا کر اسلام سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے وہ کرنے دو جو علماء کرتے ہیں، لیکن علماء کر رہے ہیں، علماء پر غور نہیں کرتے ہو، علماء کو جو مارا جا رہا ہے کہ غور نہیں کرتے ہو، فکر نہیں کرتے ہو۔ اور صرف یہ اس انسان اور اس مولانا کی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ جھارکھنڈ میں جا کر دیکھیے، وہاں پر بھی علماء کو مار دیا گیا۔ میں بتاؤں گا وطا اللہ قاسمی ہے جس کو ان لوگوں نے جلایا اور جلانے کے بعد جنگلوں میں پھینک دیا۔ مسلمانوں اس ملک کی میں بات کر رہا ہوں، اس ملک میں رہتے ہو، جھارکھنڈ ہو یا بہار ہو یا یو پی اتر پردیش ہو یا بمبئی ہو یا کسی شہر میں آپ چلے جائیے، کسی بھی شہر کے اندر آپ چلے جائیے، آپ بچ نہیں سکتے۔ آپ کی باری آئے گی اور آپ کو ختم کر دیا جائے گا اور آپ کو چن چن کر مارا جائے گا۔ بچنے کا حل یہی ہے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ کی عبادت کرے۔ جب تک آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے ڈرنے کا مقصد، اللہ کے ڈرنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ساری عبادتیں جو چیزیں ان پر عمل کرے۔ آئیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آج کے لوگوں اور آج اس معاشرے میں رہنے والوں اس واقعے پر غور کرو اور دیکھو۔ عبداللہ ابن مبارک کا نام سنا ہوگا۔ مبارک ایک غلام تھا، مالک کا کام کرتا تھا، لیکن ایک غلام ایک مالک کے پاس وہ مالک کا کام کرتا تھا، وہ باغ کا دیکھ ریکھ کا کام کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، مالک چند لوگوں کو لے کر آئے گھومنے کے لیے، کہا باغ میں آئے، اور آنے کے بعد حضرت مبارک سے کہا اے مبارک جاؤ اور ایک انگور کا گچھا توڑ کر لاؤ۔ مبارک گئے
اور جانے کے بعد انگور کا گچھا توڑ کر لائے. جب مالک نے ٹیسٹ کیا چکھا تو وہ کھٹا ہونے کی وجہ سے وہ بھڑک گئے. مالک بھڑک گئے اور کہنے لگے ارے تم کیسے مالی ہو جو تمہیں یہ بھی تمیز نہیں ہے, اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مالک آئے ہیں کہ خدمت کیسے کی جائے. پھر حکم دیا کہ جاؤ اور ایک گچھا لاؤ, بس وہی حالت ہے. اور پھر حکم دیا پھر وہی حالت ہے. اسی طرح لگے رہے. اللہ یعنی مالک نے اسے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو ہمارے دوست بھی ہے اور تمہارے اندر اتنی تمیز نہیں ہے کہ خدمت کیسے کی جائے. مالک نے پوچھا کہ تمہیں نوکری سے ہٹانا پڑے گا. مبارک نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے ہٹا دیجئے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ ہٹانا چاہتے ہیں آپ ہٹا دیجئے. اگر آپ مجھے اس مقام سے ہٹانا چاہتے ہیں, آپ نہیں رکھنا چاہتے آپ ہٹا دیجئے. لیکن مجھے کیا معلوم کہ کس درخت میں انگور میٹھا ہو, مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں ہے, کیسے میں آپ کو لا کر دوں. مالک نے پوچھا اچھا تمہیں معلوم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, اس کا مطلب کبھی تم نے ٹیسٹ نہیں کیا. آج تقریباً 6 مہینے سے رہ رہے ہو, ٹیسٹ نہیں کیا, چکھا نہیں ہو. اس نے کہا نہیں میں نے کبھی دیکھا تک بھی نہیں. آپ نے دیکھ ریکھ کے لیے رکھا, مالک کے کام کے لیے رکھا, میں اسی کام پہ لگا رہا, میں وہ کام کرتا رہا. کبھی میں نے کھایا نہیں, کبھی میں دیکھا بھی نہیں, اپنی نظریں اور نگاہ اٹھا کر میں دیکھا بھی نہیں. ایسا معاملہ ہے تو اچھا رہو کوئی بات نہیں. بس مالک نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے, مالک نے کہا کہ میری بیٹی ہے اور میں شادی کروانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی کس گھر میں ہو تو بہتر ہوگا. مبارک کہتے ہیں کہ اس گھر میں شادی ہو. ہاں کہ اللہ کے رسول آنے کے بعد یہودی جو ہوتے ہیں مال دیکھا کرتے, یہودی عیسائی مال دیکھ دیتے اور یہودی خوبصورتی دیکھتے تھے. لیکن اللہ کے رسول آ جانے کے بعد دینداری کو ترجیح دی کہ تم دیندار گھر میں بھی شادی کرو بہتر رہو گے, کہ دینداری کو ترجیح دی. اللہ حضرت مبارک نے یہ سبق دیا. مالک نے کہا اگر دینداری میں شادی کروں تو آپ سے زیادہ کوئی دیندار نہیں ہے, میری بیٹی کی نکاح میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے. مبارک نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, بس اگر شوہر نیک ہو بیوی نیک ہو تو اولاد بھی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی نیکی ہوتی ہے. اور اسی سے عبداللہ جو محدث گزرے ہیں یہ مبارک ہے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ اللہ سے ڈریں اور والدین کی خدمت کریں. جب تک آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے آپ والدین کی خدمت نہیں کر سکتے, اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے, ان ظالم حکمرانوں سے بچ نہیں سکتے. آپ سب سے قیمتی اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ سے ڈریں, اللہ کا خوف رکھیں. آپ تنہائی میں ہیں, آپ گھر کے اندر ہیں, بند کمرے میں, اللہ سے ڈریں, اللہ کو یاد کرتے رہیں. یہی ڈر جو آپ والدین کی خدمت کرنے بھی آگے بڑھائیں گے, یہ عبادت جو آپ کو مشغول کر دیں گے, یہ عبادت جو آپ کو پاگل کر دیں گے دین کی طرف آنے کے لیے. اس لیے میں گزارش کروں گا اور خاص کر کے نوجوانوں سے اور تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ والدین کی خدمت کریں. اور جو قیمتی چیز ہے, امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ماں باپ اللہ کا ڈر ہے اپنے اندر پیدا کرے, اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے. یہ قیمتی چیز ہے. جب تک آپ اللہ کا ڈر نہیں پیدا کر سکتے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کا ڈر پیدا کرے. اور میری ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی اللہ سے ڈریں اور اللہ کا خوف پیدا کریں. یہی چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کا ڈر اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.